حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا انجام۔ تکبر، ظلم اور اللہ کی پکڑ کا ناقابل فراموش واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی طاقت، شہرت اور حکومت انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ذات ہے، اللہ، جو سب سے بڑا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص تھا فرعون، اور اس کے مقابل اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کیا، لوگوں پر ظلم ڈھایا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن اللہ کی تدبیر دیکھیے، اس کے محل میں اسی کے دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا گیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پرورش کی اور پھر اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ قدرت تو دیکھیے، یہ بچہ فرعون کے محل میں پلا بڑھا۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ بچپن میں دریائے نیل سے نکالا گیا بچہ بڑا ہو کر اللہ کا نبی بنتا ہے اور ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ساتھ اپنی قوم کو آزاد کر دے، مگر فرعون نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کہا، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ فرعون کے انکار پر اللہ نے قوم فرعون پر پانی کا خون بن جانا، ٹڈی دل، مینڈک، جوئیں اور طوفان جیسے مختلف عذاب نازل کیے۔ جب عذاب حد سے بڑھ گئے، فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کیا۔ جب وہ بحر کلزم کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا اور وہ آسانی سے دریا پار کر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں داخل ہوئے تو پانی دوبارہ مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ فرعون کے غرق ہوتے وقت اس نے کہا کہ وہ موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لاتا ہے، مگر اس کا ایمان قبول نہ کیا گیا کیونکہ یہ موت کے وقت کا ایمان تھا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ وہ آنے والوں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے۔ یہ واقعات تکبر، ظلم اور سرکشی کے انجام اور اللہ کی قدرت، توحید، صبر و استقامت کی فتح کی عظیم نشانی ہے۔